الدین الخالص. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا جنید مکی، ڈائریکٹر جمعیت شبان المسلمین بجرڈیہا بنارس، ناظم جلسہ محترم دوست سعد جنید صاحب حفظہ اللہ و تولا، بجرڈیہا اور اس کی قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کی اس سرزمین پر بنارس میں نے کئی سال گزارا ہے. جامعہ سلفیہ سے میں نے فضیلت تک بھی کیا ہے، حفظ بھی کیا ہوں. 12 سے 13 سال اس سرزمین پہ رہا ہوں، لیکن خطاب کرنے کا موقع دوسری یا تیسری بار مجھے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جن جن لوگوں کی کوششوں سے یہ پروگرام رچایا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے نیکیوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم سورہ نازیات آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41، 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہا اپنی زندگی میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ایک انسان ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے
اور خاص کر کے اگر اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہو، مسلمان کہتے ہو، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، کسی بھی طبقے اور کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کی اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی CCTV کیمرے کے زد میں ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے کہ ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے اپنے زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، تو مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا کہ کام کا مسلمان تھا۔ تم نے کئی علماء کی تقریریں تم نے سنی، تم نے شیخ جنید مکی کی بھی تقریر تم نے سنی اور دیگر علماء کی بھی تقریریں تم نے سنی، تم نے ان باتوں کے اوپر کتنا عمل کیا؟ کیا تم نے قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ محمد الرسول اللہ کی حدیثیں تم سنتے تھے، محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کے اوپر تم نے عمل کیا نہ کیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، ایک دن آئے گا مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، ترمذی کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی امیر ہو، چودھری ہو، بہت بڑے رئیس کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر اس کی توتی کیوں نہ بولتی ہو، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی بھی آدمی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب اللہ کے یہاں دینا لے، کہیں ان اربع اور کہیں ان خمس، 2 الفاظ ملتے ہیں، 4 سوالوں کے جواب نہ دے لیں، یا بعض حدیثوں میں آتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ اے بجرڈیہا اور بنارس کے لوگوں اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سننے والے لوگوں، یہ 5 سوال اللہ نے تمہیں بتا دیے۔ اس بات کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس دن مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مرد اور عورت کو کل قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، ہم نے تمہیں 50 سالہ زندگی دی، ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی، 70 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی دی، تم نے اس زندگی کو کیسے گزارا، اس زندگی میں تم نے کیا کیا، اس زندگی کو تم نے کیسے کاٹا، ذرا ہمیں یہ بتاؤ، یہ زندگی کیا تم نے محمد رسول اللہ کے طریقے پہ تم نے گزاری یا یہ زندگی تم نے اپنے منمانی طریقے پہ گزاری؟ پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے زندگی میں آئے ہو تو انجوائے کر لو، مستی کر لو، من کے مطابق جیسا دل چاہے ویسا کر لو، نہیں، سوال ہوگا اور بتا دیا گیا آپ کو، آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ احساس ہے؟ اس بات کا احساس ہے؟ اگر یہ احساس ہو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَّى، اس کی جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے جوانی کی زندگی دی، تم 22 18 سال اور 25 اور 30 سال کے جوان تھے، تم نے اس جوانی کے اندر تم نے کیا کیا، ذرا ہمیں بتاؤ، اس جوانی کو تم نے غلط جگہوں پہ تو نہیں گزارا۔ جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ الگ سے ایک سوال کرے گا۔ اس کے بعد وَعَنْ مَالِهِ، تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے مال حلال طریقے پہ کمایا کہ تم نے حرام طریقوں سے کمایا، کیسے کمایا؟ پھر یہ پوچھا جائے گا مال تو تم نے کمایا لیکن مال کو کیا تم نے میرے راہ میں خرچ کیا کہ نہ کیا؟ کیا تم نے اپنے مال کو اپنے بلڈنگوں میں لگایا، تم نے اپنے بینک بیلنسوں میں جمع کیا، تم
تم نے گاڑیوں پہ خرچ کیا؟ کیا تم نے اپنے مالوں کو میرے راہ میں خرچ کیا یا نہ کیا؟ اور لاسٹ سوال، لاسٹ کوشچن یہ کیا جائے گا، اے میرے بندے یہ بتا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جو تم نے سنا، جو تم نے کتابوں میں پڑھا، جو تم نے مولویوں سے سنا، کیا تم نے ان باتوں کے اوپر کتنا عمل کیا یہ تو بتاؤ، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ تمہیں یہ معلوم تھا کہ سنی سنائی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف سننے سے کام نہیں چلتا بلکہ عمل سے ہی سب کچھ ملے گا، کیا تم نے عمل کیا یا نہ کیا؟ یہ 5 سوالات کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر کسی سے کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہر کسی کو احساس ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس بات پر آمادہ ہیں؟ اگر آج اسی وقت ہماری اور آپ کی موت ہو جائے، کیا ہم ان 5 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ان 5 سوالوں کے جواب ہم اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن پیش کر سکتے ہیں؟ اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، لیکن مسجد ویران ہے۔ آج ہمارے چوراہے اور آج ہمارے بازار آج فل نظر آئیں گے۔ عشاء کے وقت دیکھو، مغرب کے ٹائم میں دیکھو، آج ہمارے مسلم مرد اور مسلم لڑکیاں آپ کو بازاروں میں گھومتے ہوئے ملیں گے۔ آپ چلے جاؤ پارکوں کے اندر، مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں آپ کو ملیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ جس رب نے زندگی دی اس رب کے لیے ہم اپنی زندگی سے چند منٹ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالات ذرا دیکھیے، جو رب کے سامنے ڈرتا رہے، ایک دن آئے گا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دینا پڑے گا۔ ہر آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، احساس ذمہ داری نہیں۔ باپ ہو تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے کبھی فرمایا تھا تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سے سوال جواب ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے کوشچن کیا جائے گا کہ تمہارا بیٹا تیری زندگی میں یہ کرتا تھا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی؟ تیری بیٹی یہ کرتی تھی، کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو منع کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر بحیثیت باپ اپنے آپ کو مانتے ہو تو محمد الرسول اللہ جیسے باپ بنو۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کرتے تھے یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر لے، اے میری بیٹی فاطمہ نیک عمل کر لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ جو تیرا باپ ہے قیامت کے دن تمہارا کام نہیں آئے گا اگر تم نے عمل نہ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جب نبی اکرم اپنے بیٹی کو احساس دلا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو احساس کیسے نہیں دلا سکتے ہیں؟ دلا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو احساس ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے بیٹوں کو موبائل تک دیا، اپنے بیٹوں کو سب کچھ دیا، لیکن ہم نے اپنے بیٹوں کو دین کی تربیت نہیں دی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کو اللہ کا ڈر نہیں بتایا، اللہ کا خوف نہیں بتایا۔ آئیے میرے بیٹے، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو باقاعدہ سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو نوٹ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے سورہ لقمان کے اندر، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ سورہ لقمان پڑھیے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں، کائے بھائی کیوں موجود ہے؟ اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے لختے جگر، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اگر رائی کے دانے کے برابر اگر تم کوئی کام کرو، چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو،
کوئی بھی کام کرو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یا یہ سمجھ لو تم سمندر کے گہرائی میں کوئی کام کرو، یا پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ کر کے کوئی کام کرو، جنگلوں میں کرو، بند کمرے کے اندر کرو، کہیں بھی کوئی کام کرو، اے میرے بیٹے اس بات کا احساس ہونا چاہیے یات بھی اللہ، کل قیامت کے دن تمہارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ تیرے سامنے پیش کرے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، جوان بیٹے کو۔ سوچئے آج ہم اور آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، آج بیٹا کو باپ کاہے کو سمجھائے؟ باپ خود بے نمازی ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، خود غلط کاموں کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں باپ اپنے بیٹے کو کہاں سے سمجھائے؟ آج تو پورا بیڑا مولویوں نے لے رکھا ہے۔ آج ہر گھر کے اندر یہ بیماری موجود ہے، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا رشتہ دار برائیوں کے اندر ابھی آپ دیکھیں، سرچ کیجئے، سب سے زیادہ شراب میں ڈوبی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ حرام خوری میں ابھی جتنے بھی ایپ آ رہے ہیں، حرام کمانے کے جو ایپ آ رہے ہیں، نوجوان نسل اسی میں ڈوبی ہوئی ہے، سوچتی چند سالوں چند مہینوں کے اندر بن جاؤں گا کروڑ پتی۔ یہ حالات ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں احساس ختم ہو گیا، احساس ہی نہیں ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے اس بات کا تم کو احساس ہونا چاہیے، تم بند کمرے میں ہو، تم کسی چٹیل میدان میں ہو، زمین کے اندر ہو یا آسمان کے نیچے ہو، کہیں پہ ہو، جاتے بھی اللہ، اے میرے بیٹے تمہاری اس برائی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پیش کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک سے باریک چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، اتنا جاننے والا ہے، اتنا جاننے والا ہے، تیرے دل کے اندر جو دھڑکنے والا دل ہے، انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن کریم اتنا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم نے اپنے دلوں میں کیا چھپا کر کے رکھا ہے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نظریں کہاں خطا کر رہی ہے، تم نے کالا چشمہ پہن رکھا ہے اور تم کدھر سے کدھر دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ احساس نہیں ہے آج بند کمرے میں گیا، نیٹ چالو کیا، آج سمجھتا ہے 1-2 GB ملا ہے، اس کو ختم کرنا فرض ہے، سنت نہیں فرض سمجھتا ہے۔ آج ختم ہوا نہیں ہے، اس کو 12 بجے سے پہلے ختم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں احساس ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مجھے پڑھنا پڑے گا، مغرب کی نہیں پڑھی، مجھے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن کو احساس تھا تو احساس ایسا تھا، ایسے ایسے لوگ گزرے، عمر فاروق کی زندگی دیکھو میرے بھائیوں۔ ہاں احساس ذمہ داری کہ کل قیامت کے اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں محمد الرسول اللہ کو دیکھو، احساس ذمہ داری، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، ایک صحابی قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کن کے سامنے؟ محمد الرسول اللہ کے سامنے۔ اور جب قرآن کی آیت کے اوپر وہ صحابی پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ احساس ذمہ داری محمد الرسول اللہ کو بھی تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگی بس کرو بس کرو، مجھے احساس ہے کل قیامت کے دن مجھے میرے امت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اپنے نبی کو دیکھو، احساس ذمہ داری یہ ہے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے، بیٹا کیا کر رہا کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹی کیا کر رہی کوئی مطلب نہیں ہے، قوم کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، مسجدوں کے اندر لوگوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، مدرسے ویران پڑھ رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں احساس ختم ہو چکا ہے، اس احساس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس احساس کو زندہ کرو۔ صرف اپنے آپ کو سمجھ لو مسلمان ہے، میرے بھائی اس سے کام نہیں چلے گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اتنے معاملات ہو رہے ہیں، کیا سمجھے اس کے ساتھ ہوا ہے، ہم کو کیا پرابلم ہے؟
آج دوسروں کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی نہیں سمجھ رہے، دوسروں کی تکلیف ہم اپنی تکلیف نہیں سمجھ رہے۔ حالانکہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے۔ اگر دلی کا بھی کوئی مسلمان ہو، بمبئی کا ہو، کولکاتہ کا ہو، یا اتر پردیش کے کسی جگہ کا رہنے والا ہو، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر اس کو تکلیف پہنچتا ہے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچنا چاہیے۔ لیکن نہیں، کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو ہم کو مزہ آتا ہے، بہت مزے میں تھا نا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کے تکلیف کو دیکھ کر کے ہمیں تکلیف نہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، سوچو، اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، فلاں کی بیٹی ایسا کر رہی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا کر رہا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے؟ شراب پیتا پینے دو، نماز نہیں پڑھتا مت پڑھنے دو، ہمیں سے کیا مطلب ہے؟ آنے والے وقت میں میرے بھائیو یہ معاملہ اتنا دور تک چلا جائے گا کہ وہی راستہ آپ کے گھر تک بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کشتی کی۔ اگر کسی کشتی کے اندر 2 فلور ہوں، نیچے اور اوپر، اور نیچے والے اوپر جاتے ہوں اور پانی وہاں سے لے رہے ہوں، اب ایک دن سوچنے لگے اوپر کون جائے بار بار پانی لینے کے لیے، نیچے ہی چھید کرو اور یہیں سے پانی نکالو، اور اوپر والا اس کو منع ہی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ڈوبے گا، وہ بھی ڈوبے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مثال دی، آپ نے فرمایا اوپر والا اگر نیچے والے کو روکا نہیں تو دونوں کے دونوں ڈوب جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر سماج کے اندر کوئی غلط کرتا ہے تو صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف جمعیت الشبان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ کسی بھی محلے میں رہتے ہو، ہندوستان کے کسی کونے میں رہتے ہو، میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابھی ہمارے محترم بتا رہے تھے ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر محبت کا دعویٰ ٹھوکنے والے بہت سے لوگ ملیں گے، اور یا نبی یا نبی، نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائے جائیں گے، جھنڈے لگائے جائیں گے، اور باقاعدہ یہ کہا جائے گا ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں کرتے، صرف زبان سے کہہ دینے سے اور جھنڈے گاڑ دینے سے محبت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر قرآن کہتا اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی بیاہ میں، زندگی کے ہر گوشے میں تمہیں محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، تب اللہ کے رسول سے محبت کی ادائیگی ہوگی، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ دیکھیے یہ مہینہ جیسے ہی چل رہا ہے پوسٹ چالو ہو گیا، اب بہت سے مسلمان، میرے بھائیوں کم سے کم اتنی باتیں تو جاننی چاہیے، ربیع الاول کا مہینہ آیا، یہ کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی کر رہا کرنے تو نہیں، آپ سے جتنا ہوتا ہے آپ روکنے کی کوشش کیجیے۔ غلط ہے، اسلام کے اندر ڈپلیکیٹ کوئی چیز نہیں چلتا ہے، اوریجنل عقیدہ اتنا کمزور مسلمانوں کا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہی زیادہ ہوگا، جس کی توحید جتنی کمزور اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنے ہی کم ہوگا۔ اگر خوف نہیں اللہ کا، کوئی کام کر رہے ہو، کام کرنے سے پہلے احساس ہونا چاہیے یہ کام کر رہا ہوں مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھاؤ، حالت احرام کے اندر آپ پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ حالت احرام کے اندر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اس طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ قرآن کی آیت کو دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، فرمایا
اے مومنو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور صحابہ کو بھی اللہ نے آزمایا. جب حالت احرام میں وہ لوگ تھے اس وقت تو شکار کرنا حرام تھا. جانور اس کے سامنے حلال جانور ان کے پیروں کے پاس آ جایا کرتے تھے, وہ پکڑ لیتے تھے, لیکن وہ ذبح نہیں کر رہے ہیں, وہ شکار نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ چاہتے تو ذبح کر سکتے تھے, حلال جانور تھے اور باقاعدہ بند کمرے میں کھا سکتے تھے. اسے احساس تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ گوشت میں کھا سکتا ہوں, یہ بوٹیاں میں کھا سکتا ہوں, یہ حلال جانور کو میں ذبح کر کے اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. لیکن اس کو اس بات کا احساس تھا, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ دیکھنا چاہتا کہ کون اللہ کو بنا دیکھے ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہی چیز کی کمی آ گئی کہ اللہ کو بنا دیکھے ڈر ہی نہیں ہے. آج مولوی صاحب دیکھ لیے تو ڈر گیا, پولیس نے دیکھ لیا, پولیس کے ڈر سے کوئی کام نہیں کرے گا. کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے, نہیں کرے گا. کیوں؟ ہماری عزت کی واٹ لگ جائے گی, ہم پکڑے جائیں گے. وہاں نہیں کرے گا, ہاں بند کمرے میں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کیسی توحید ہے, یہ اللہ پر کیسا ایمان اور بھروسہ ہے. غور کرو, سوچو, غور کرو میرے بھائیوں. عمر فاروق کی زندگی میں وہ لڑکیاں بھی تھی, 17, 18, 20 سال کی لڑکیاں اپنے ماں سے کہتی, میری ماں رات کی تاریکی ہے, آپ کہہ رہی ہیں دودھ میں پانی ملا دو. اے میری ماں رات کی تاریکی میں ملا دے, آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہاں آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا ہے کہ کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے گا تو اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے. لیکن اے میری ماں آپ کہہ رہی ہیں رات کی تاریکی ہے, ملا دو. عمر کو معلوم نہیں چلے گا, ان کے سپاہیوں کو پتہ نہیں چلے گا. اے میری ماں ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات کے اوپر پورا یقین ہے, بھروسہ ہے کہ عمر فاروق کو پتہ چلے یا نہ چلے, عمر فاروق کے رب کو تو پتہ چل جائے گا. اے میری ماں کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی. میرے پیارے ساتھیوں, نوجوان لڑکیوں کے دلوں میں یہ ڈر تھا. میرے بھائیوں, آج ہمارے یہاں نوجوانوں کے دلوں میں ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, بزرگوں کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر سے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے. احساس مر چکی ہے میرے بھائیوں, یہ کہہ سکتے ہیں آپ مردہ یہ قوم ہو چکی ہے, مردہ. احساس نہیں ہے. آج حالات دیکھیے مسلمانوں کی, مدرسوں کے تعلق سے کوئی بات آئے, مدرسے میں چندے کے تعلق سے کوئی بات آئے تو کتنا نکالے گا کہ کوئی فقیر بھی وہ پیسہ نہ لے. 5 روپیہ. وہ فقیر آج کل جانتے ہیں 5 روپیہ دیجئے, وہ اپنے جیب سے 10 روپیہ نکال کر کے آپ کو دیکھنے لگتا ہے آپ مجھ سے بڑا فقیر ہے. 5 روپیہ. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. میرے پیارے ساتھیوں, سوچو, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس خوف کے بنا پر اپنے آپ کو روکتا رہے خواہشات کے, غلط کاموں سے, برائیوں سے, بے حیائیوں سے, زناکاریوں سے اپنے آپ کو روکتا رہے. شراب نہ پیے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ سے ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. کیسا ڈرا جائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, ان یطاع فلا یعصى, اللہ کی ہمیشہ فرما برداری کی جائے, اس کی نافرمانی نہ ہو. ہر وقت رات کی تاریکی میں بھی اللہ کی فرما برداری ہو, دن کے اجالے میں بھی ہو. ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ٹھیک ٹھاک ہو اور رات کی تاریکی میں شیطان کا بھائی بن گئے, موقع ملا تو سب کچھ کر گئے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمیشہ ہونی چاہیے. شادی بیاہ ہو تب بھی اطاعت ہو, زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے, رسول کی اطاعت ہونی چاہیے. ان یذکر فلا ینسیٰ, اس اللہ کو یاد رکھا جائے, کبھی بھولا نہ جائے.
یشکر فلا یکفر، اس اللہ کا شکریہ ہر وقت ادا کیا جائے، اس کی نہ فرمانی نہ شکری نہ کی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے ڈرنے کا مطلب۔ لیکن آج رمضان کا مہینہ آیا، موبائل سے گانے ڈیلیٹ، یہ ڈیلیٹ وہ ڈیلیٹ، اب تقریریں اپلوڈ، ہاں سدیس اور شرحم کی آیتیں موبائل کے اندر بھر لیا گیا اور فجر کے بعد ہی سے لگا کر کے چھوڑ دیا۔ دیکھیے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو انہوں نے آباد کر دیا، اور جیسی دوسرا چاند آیا مسجدوں کو ویران کر ڈالا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد موبائل کے اندر سب چیزیں پھر سے آ گئی تاکہ رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی۔ یہ حال ہے مسلمانوں، ذرا محمد رسول اللہ کی حدیث کو دیکھو، آپ نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت ایسے نہیں ملے گی، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ جنت کے بارے میں آدمی کو پڑھنا چاہیے، جنت کے بارے میں، جنت ہے کیسے، گناہوں سے بچیے گا تب جنت ملے گی۔ آدمی کو جنت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا فی الجنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، بخاری کے الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کی خوبصورتی اتنی زیادہ، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، دیکھا ہی نہیں تو خوبصورتی کیا بیان ہو کوئی کرے، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کسی کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا کہ جنت کیسی ہے۔ اللہ کے رسول جنت کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جنت کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جنت کے اندر جو حوریں رہیں گے، اگر جنت کی وہ حور دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت کی حوروں کا دوپٹہ دنیا میں پھینک دیا جائے اور دنیا کے اندر جتنی ساری دولتیں ہیں ان تمام دولت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور جنت کے اس حور کا دوپٹہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو دنیا کی تمام دولتیں اس حور کے دوپٹے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جنت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو، یہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ احساس پیدا کرو کہ اگر آج ہماری موت ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، جنت میں کہ جہنم میں؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے، جنت میں کہ جہنم میں؟ میرے بھائیو، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے، ہماری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کوئی بلڈنگوں میں رہتا ہے تو کوئی جھونپڑیوں میں بھی رہتا ہے، کوئی ایسی گھروں کے اندر رہتا ہے، کوئی یوں ہی جھوپڑ پٹیوں کے اندر زندگی کاٹ رہا ہے، لیکن مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ میرے بھائی، اس قبر کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا ایک صحابی سے، اللہ کے نبی فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اللہ کے نبی فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے میرے صحابہ دنیا کے اندر مسافر بن کر کے رہو یا اجنبی بن کر کے زندگی گزارو۔ اس صحابی کو دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اگر کسی سے ملاقات کیا کرتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے اذام سیت فلا، حضرت عبداللہ عمر کہا کرتے تھے اگر تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح ہم عبادت کر لیں گے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، آنے والی زندگی میں عبادت کر لیں گے، 2-4 سال بعد عبادت کر لیں گے۔ میرے بھائیو، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی بہت بڑے دائی وہاں کے قاہرہ کے بہت بڑے دائی تقریر کر رہے تھے، اسی درمیان انتقال کر گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے عمل کی ضرورت ہے، سنیں گے بہت کچھ لیکن پھر وہی معاملہ، موبائل میں وہی۔ آج کل تو موبائل تو ایسا لگتا ہے کہ موبائل کہ بغیر زندگی بیکار ہے۔ موبائل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے، لیکن موبائل کا غلط یوز اور غلط استعمال کرنا آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہر کسی کو۔ میرے بھائیوں، آپ اس دنیا میں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے۔
میں اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اس دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں دنیا میں زندہ ہوں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کیجئے، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اتنی تقریریں سننے کے باوجود میرے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا دل زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، جب قرآن کی آیتیں آپ کو ذرہ برابر آپ کے دلوں کو اگر جھنجھوڑ نہیں رہی ہے، آپ کی زندگیوں میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل کے اندر زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے۔ اگر یہ چوری کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، شراب کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں، حرام خوریوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، غلط کام کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ان کے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے۔ میرے بھائی کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دل کو زندہ رکھیے۔ اگر دل زندہ ہے تو سب کچھ زندہ ہے، دل کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، احساس نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ چہرے کو خوبصورت بنا رہے ہیں، کپڑے کو اچھا بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ دکان، نہ بینک بیلنس، کچھ نہیں یہ سب دیکھتا۔ پھر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی کہے مولوی صاحب میں تو ڈرتا ہوں لیکن نماز ہی نہیں پڑھا، تو کیسا ڈر؟ کہتا مولوی صاحب میں ڈرتا ہوں اور پی رہا ہے سگریٹ، تو کیسا ڈر؟ کہتا میں ڈرتا ہوں اور حرام خوری بھی کر رہا، تو کیسا ڈر؟ زبان سے تم بولے ڈرتا ہوں، یہ کوئی ڈر ہے؟ اگر ڈر دیکھنا ہے، اگر ڈر دیکھنا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں وہ ڈر دیکھو، وہ ڈر دیکھو۔ بخاری کو اس حدیث کو اٹھا لو میرے بھائیوں، جس نے اپنی چچیری بہن کو غلط کام کے لیے تیار بھی کر لیا، اور اس کی چچیری بہن نے کہا اے میرے بھائی ڈر جا، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے اپنے بہن کو، چچیری بہن کو، خوبصورت لڑکی کو چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ ڈر ہمارے یہاں کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ڈر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں کہاں چلا گیا؟ میرے بھائیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم گناہوں کے اندر بہت ہی زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ نجات کیسے ملے گی؟ کیسے بچیں گے ہم اور آپ؟ مرنا تو ہے لیکن جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے کیسے بچیں گے؟ یہ خوف ہمارے دل کے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ رسول اکرم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ عقبہ ابن عامر صحابی ہیں، کہتے اللہ کے رسول بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے امسک علیک لسانک، اگر تمہیں نجات چاہیے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ آج مسلمان کو دیکھو زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو سنا فوراً بک دیا، بول دیا، یہ نہیں دیکھتا ہے یہ کون ہے۔ میرے بھائیوں اپنے مسلمان کی عزت کرنا بھی نہیں آتا ہے، اپنے مسلمانوں کی عزتوں کو اچھالنا۔ میرے بھائیوں آج اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی میسج ملا، کوئی خبر ملے تو میرے بھائیوں فوراً فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور سمجھتا میں نے بہت بڑا نیکی والا کام کر لیا ہے۔ اپنے مسلمان کو بدنام کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے غلط باتیں بولتے ہیں اور کسی سے سنا 10 کو سنایا۔ میرے بھائیوں نبی نے فرمایا اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول۔ آج دیکھتے ہیں بہت مونات بھنجن ابھی میں گیا تھا، ادھر میرا پروگرام تھا، میرے بھائیوں ایک بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ اور کچھ جگہوں پہ ایسے بھی لوگ ہیں صرف گالیوں سے یہ باتیں کریں گے، صرف گالی کے بغیر وہ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور آج کل عورتوں کا تو کہنا ہی نہیں، آپ اس کو بول دی، جب تک کسی کو بولیں گے نہیں تب تک اس کا کھانا ہی نہیں پچے گا۔ یہ حالات ہے میرے بھائیوں۔ رسول اکرم نے فرمایا جہنم میں زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے، الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نجات اگر پانی ہے تو خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرو، جس کے دل میں جتنا توحید اور جتنا خوف ہوگا اپنی زبان کے اوپر وہ اتنے ہی زیادہ کنٹرول کرے گا۔ لیکن آج کنٹرول نہیں ہے زبان کے اوپر۔
کسی بھی آدمی کے تعلق سے کچھ سنا فوراً بولنا چالو کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ آپ کو کسی کے بارے میں پتا نہیں ہے تو چپ چاپ رہیے، مت بولیے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ امسک علیک لسانک ولیساک بیتک، فرمایا سنو، تم اگر وقت تمہیں ملے تو اپنے گھر میں ٹائم دو، چوراہے پہ بازاروں میں تمہیں وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بال بچوں میں ٹائم دو، اپنے بیویوں اور بچوں میں وقت گزارو، اپنے بیویوں کا خیال کرو، بچوں کا خیال کرو، اور دیکھو کہ تمہارا بیٹا دین میں کتنا آگے ہے، تیری بیٹی دینداری میں کتنا آگے۔ اپنے گھر کے حالات کا جائزہ تم لیا کرو، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، کیونکہ تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابہ اگر تمہیں نجات پانی ہے تو اے میرے صحابہ سنو، کل قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو روزانہ اللہ کے سامنے گناہوں کے لیے معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، 99 کو قتل کرنے والے کو جب معاف کر سکتا ہے تو تمہیں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، رو رو کے اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ اور کبھی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، خوف الہی کی وجہ سے جو روتا ہو، اللہ کو یاد کر کے اگر کوئی روتا ہو، عذاب جہنم کو یاد کر کے کوئی روتا ہو، عذاب قبر کو یاد کر کے کوئی روتا ہو، تو ایسے آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آج کون روتا ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے؟ حضرت امام اوزائی کو دیکھو، امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ ان کی خادمہ جب صبح کے اندر جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتے تھے تو حضرت امام اوزائی کی بیوی سے پوچھتی تھی، اے امام اوزائی کی اہلیہ، بیوی بتائیے، جو آپ کے شوہر جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ وہ زمین بھیگی ہوئی ہے۔ امام اوزائی کی بیوی جواب دیتی تھی، نہیں او خادمہ، یہ کسی بچے کی پیشاب کی جو آپ کو پیشاب دکھائی دے رہا ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، بلکہ میرا شوہر رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے کہ زمین تر ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی کی زندگی کو بھی دیکھو، حضرت عثمان غنی کتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، ان کو احساس تھا مرنے کے بعد کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اور خواہشات کے اوپر کنٹرول کیا کرتے ہیں۔ چاروں طرف سے برائیاں ہیں لیکن اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا آپ کو اسلام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بھلائی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر کسی کا کام ہے جتنے بھی مسلمان ہیں، کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی زناکار ہے، شرابی ہے، غلط کام کر رہا ہے تو آپ کو روکنا پڑے گا اور آپ کو اسلام کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ آج مسلمان کو بھی پتا نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، آپ مسلمان کو آج پتا نہیں ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے۔ میرے بھائی، اتنا بھی مسلمان کو پتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو لکھتا ہے آئی ایم مسلم اور فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ اور مجھے اور زیادہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ میرے بھائیوں، اور اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ نماز سے غافل ہے، اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ جہیز
لیتا ہے, اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ حرام خوری کرتا ہے, اہل حدیث ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں کے اوپر اپنی زبانیں کستا ہے, اہل حدیث ہونے کے باوجود اپنے علماء کی بے عزت کرتا ہے, اپنے اسلام کی بے عزت کرتا ہے, اپنے مسجدوں کی توہین کرتا ہے, اپنے مدرسوں کی توہین کرتا ہے. میرے بھائیوں, ایسے موقع پہ مجھے تعجب ہوتا ہے یہ کس زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. میرے بھائیوں, ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے, اور ہمیں مرنے کے بعد احساس اس بات کا نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا. نماز کی حفاظت نہیں ہے, اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہونی چاہیے, من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. فرمایا تھا کبھی اللہ کے رسول نے کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا کل قیامت کے دن یہ نماز تیرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. نماز کی حفاظت اگر کرو گے تو قیامت کے دن تم بچ جاؤ گے, تمہیں یہ دلیل بن کر کے یہ نماز آئے گی. وہ نجات یوم القیامہ, قیامت کے دن تم جہنم سے تمہیں بچا لیا جائے گا. اور اگر نماز کی پابندی نہیں ہے, لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات وحشر یوم القیامہ مع فرعون وقارون وحامان. اگر تم نے نماز کی پابندی نہ کی تو میرے بھائیوں تمہیں نجات نہیں ملے گی, بلکہ قیامت کے دن سب سے بڑے گنہگار قارون, فرعون, حامان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اے مسلمانوں, احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو. میرے بھائیوں, یہی چند باتیں تو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں میں نے پیش کی, ہمارے شیخ محترم شیخ جنید مکی حفظہ اللہ نے پیش کی, اور بھی دیگر علماء کی تقریریں آپ سنتے ہیں, صرف سننے سے کام نہیں چلے گا. مسلمانوں, آج ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا پڑے گا, اپنے گھر میں اپنے فیملی کے دلوں کے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا آپ کو کہ یہ اپنے دل میں ٹھان لیجئے جب تک زندہ رہیں گے محمد رسول اللہ کی اطاعت کریں گے اور محمد رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کریں گے. جہاں تک ہو سکے 10 کو آپ سمجھا سکتے ہیں, 2 کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن ضرور آپ یہ کام کیجئے, کیونکہ دنیا کے اندر آپ آئے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے, اور یہ چیز آپ کو بتانی ہوگی, خود کرنی ہوگی, اس کے بعد ہی آپ کو نجات مل سکتی ہے, ورنہ اتنی آسانی سے اتنی آسانی سے نجات نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جمعیت الشبان کے جانب سے یہ پروگرام رچایا گیا, اور بہت خوشی مجھے ملی اس بات سے کہ میں آپ کے درمیان آ کر کے پہنچ کر کے آپ کے سامنے میں نے خطاب کیا. زندگی میں پھر موقع ملے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ خطاب کرنے کے لیے آؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں, جو کوتاہیاں موجود ہیں, اللہ ان کمیوں کو اللہ تو دور کر دے, ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر دے, ہمارے اندر خوف الہی پیدا کر دے, ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی اللہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ ہوشیار, سب سے زیادہ چتر وہ آدمی ہے الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت, جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو. سب سے بڑا عقل مند وہی ہے. رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. اللہ آج ہمارے بہت سے لوگوں کی نظریں, حکومت کی نظریں آج مسلمانوں کے اوپر ہر چیز پہ لگی ہوئی ہے, مدرسوں میں, مسجدوں میں, علماء کے اوپر. اللہ تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے, تو ہی ہمارا ناصر ہے. اللہ تو ان تمام چیزوں پر اللہ تو کافی ہو جا. رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ انہیں کربڑ جنت نصیب عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.